الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم واجب الاحترام بزرگوں اور ذی قدر نوجوانوں، اج دا پروگرام خالصتاً ایصال ثواب دا اور حضرت قاری کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ دی یاد دے اندر خراج عقیدت دا پروگرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت قاری کفایت اللہ صاحب نو جنت الفردوس دا اعلی مقام عطا فرماوے، آمین، اور انہاں دے درجات کو بلند فرماوے، آمین۔ رسول رحمت تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا بہرور فرماوے، آمین۔ اور اے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی اسا سارے کو دین حق دی صحیح سمجھ نصیب فرماوے، آمین۔ حضرت مولانا قاری محمد صبغت اللہ صاحب برادر صغیر حضرت قاری کفایت اللہ صاحب اور فرزند ارجمند حضرت حافظ عطا اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں تواڈے سامنے بڑا خوش الہام بیان فرمائے، بہت خوبصورت بیان ہا۔ میں شاید خوش الہانی دے معیار کو نہ پہنچ سکا، مگر میں تورے نال چند گل ہی کرن چاہنا، ہی واسطے میں چاہتا پیا ہمیں میری قلبی خواہش ہے ہی جو جیرے سیانے سیانے بندے بیٹھے نے پچھو بیٹھے نے اگو آباویں جو میں اکھ نال اکھ رلے سا تو کوئی گال کرے سا، تے اے بھی میں تو آپ کو دساں چاہ جو میں ایک الگ مزاج رکھے نا،
میں جاگتے ذہنوں کو کلام کرتا ہوں، ستے ہوئے دماغ نال میں کدیں الایا ہی نہیں۔ ہی واسطے یہ دین دا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کو ہمت عطا فرماوے جو میں تو آکو کوئی دین دا مسئلہ سمجھا سکا، اور مالک کائنات ہوندا میں کو اجر عطا کرے، اور اس دا کامل اکمل ثواب میرے بھائی حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب کو پہنچاوے۔ تساں حضرات بھی یہ تمنا گھن کے بہو جو اے وقت دینی جلسے پروگرام ہر ویلے نہیں تھی دے، کدیں کدیں تھینن تے ایندے وچ صرف چس رس چاون نال کم نہیں بڑھدا۔ طلب رکھی کرو جو مسئلہ کیا بیان تھے، ہوں دے اتے اساں عمل کیویں کرنے، اپنی اصلاح کیویں کرنی ہے۔ میں یہ گال آدھا رہا کہ یہ دین دے جلسے، یہ پروگرام، یہ تعلیم بالغاں دا ایک مدرسہ ہے۔ اندے وچ جڑے لوگ دینی مدارس داخل نہیں تھی سکے، وہ ایسی محافل دے اندر آ کے دین دے مسئلے سن ویندن، اندوں تے عمل کرنا۔ لہذا این جے ویلے میں تو آکوں این چا سمجھو جو تو آکوں سبق سناون آیا بیٹھا، یا این چا سمجھو تو آکوں میں سبق پڑھاون آیا بیٹھا تو تسا پڑھان آیا بیٹھے وے۔ ہن جی میں تہاڈا دل آکھے جے میرا سبق سننے تاں بھی توجہ نال بہو، جے میرے سبق کو تساں پڑھنے تاں بھی توجہ نال باسو، اکھ نال میری اکھ رلے سو، میں تورے نال کوئی گالی کرے سا۔ میں پچھلے کچھ عرصے کنے میری صحت انتہائی خراب ہے۔ میرے قرب و جوار دے لوگ اور میرے خصوصی این علاقے دے جڑے میرے دوست مہربان ہیں، وہ میری صحت کنے کافی واقف ہیں۔ میں انہیں ڈیواریں تا پروگرام دیندا ہی نہیں جو میری صحت کاڑھا نہیں کٹ دی، لیکن اے حضرت قاری صاحب دی خراج دا مسئلہ ہا، میں اپنے اتے جبر کیتے میں آ گیا ہوں۔ دعا فرمائے جو میں تہاڈی دعا دی برکت نال تورے نال تھوڑا جہاں الا ونجاں۔ تساں ہن تھکے تے نہیں وے بیٹھے، باسو لازا 15 منٹ ادھا گھنٹہ اتنا باسو نا، زیادہ تو نہ باسو، زیادہ باسو۔ اچھا یہ تو تواڈے ذوق تے طلب دا نتیجہ نکل سی جو رب دی رحمت وس پئی، تو میں انشاءاللہ سویرے دی نماز پڑھوے سا چاہتا ہوں۔ سن دے پے وے ہوں گزارش ہے جو اے ہے تواڈی طلب نال گال، باقی اللہ رب العزت میرے اتے رحم فرماوے تے پوری این محفل دے ایک ایک بندے کو اللہ پر نور کر دے وے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرن کے پہلے تساں حضرات کے درخواست کرے ساں جو ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھو، 3 دفعہ کل پڑھو، چاہ میں قاری صاحب کو ہدیہ پیش کرتے گال شروع کراں۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ میں بیان کر رہا، جو کچھ حضرت قاری صبغت اللہ صاحب بیان کر گئے، اور جو کچھ کلام بیان پڑھا گئے، شاعری کلام، اور جتنا حضرات نے کلام مجید دا کچھ حصہ تلاوت کیتے، میرا اللہ کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ اس دا کامل اکمل ثواب تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔
تمام انبیاء علیہ السلام کو پہنچا، تمام صحابہ کرام اہل بیت عظام کو پہنچا، اور پوری امت دے سلف صالحین مومن مرد مومن عورتیں کو پہنچا۔ سارے برادر مکرم مولانا قاری کفایت اللہ صاحب کو پہنچا، انہوں دے والد گرامی حافظ عطا اللہ صاحب کو پہنچا۔ میرا کریم رب اپنی خاص رحمت نال اصحاب پیغمبر دے اس غلام کو قرب صحابہ نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اسا سارے کو صحابہ دا غلام بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی نصیب فرما، دین حق تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس مجمع دے اندر جتنے بیمار موجود ہیں انہیں کو شفا عطا کر، گھریں چن ہسپتالیں چن انہیں کو شفا نصیب کر، قرض داریں دے قرضے کو دور فرما، بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، اسا سارے دے مشکلات کو حل فرما، سارے ملک پاکستان تے رحم فرما، حرمین شریفین دی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک پہلی بڑی سورت دی پہلی آیت پڑھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ دا کلام ہے۔ تسا حضرات دی توجہ ہے میری طرف؟ میں گزارش کی تھی میرے لکھا ہے بیٹھے تو میں پتہ لگ سی جو اے بندے میرے نال جڑے بیٹھن، باقی سبحان اللہ دل تو آدھا پیا ہوئے تو آکھا ہے نہ تے مجبوری کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، مجبور کرانا والا بندہ میں نہیں، بس میری صرف اتنی گال ہے جو جتنی دیر بیٹھے ہیں تسا اسا الاؤں جو صحیح مزہ تو آوے نا۔ علم حاصل کرن دے دو وڈے طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو۔ پہلا ذریعہ پہلا طریقہ علم حاصل کرن دا او ہے انسانی عقل، انسانی عقل دماغ، یہ پہلا ذریعہ ہے علم حاصل کرن دا، تے اے عقل جڑا ہے اے 5 ذریعے دا محتاج ہے۔ میں کوشش کرے سا گال کو اپنی معروضات کو بڑا آسان طریقے نال تہاڈے تک پہنچاواں، تے کوئی گال ہی میں اوکھی شکیل آ ونجے تھوڑا جہا تسیں ہمت کرائے نال رل وائے۔ علم حاصل کرن دا پہلا ذریعہ عقل والا، عقل 5 ذریعے دا محتاج ہے۔ کتنے ذریعے دا؟ 5 گھوڑے دے اتے عقل سوار ہے، 5 ذریعے 5 گھوڑے ہی عقل کو چلینن۔ پہلا ذریعہ پہلا ہی دا گھوڑا وہ ہے اکھ والا۔ اکھ دے دیے منظر کشی اکھ کریں دیے، اکھ نظارہ پیش کریں دیے، اکھ دیکھن دے بعد دماغ کو اطلاع دیں دیے۔ مثلاً میں انجھے ویلے تسا حضرات کو دیتا بیٹھا، میری اکھ میرے دماغ کو آدھی پیے جو مسجد دے وچ اتنے لوگ موجود ہیں، اندر دا کمرہ فلے باہر بندے بیٹھن، اے منظر میں دیکھ کے میرے دماغ کو ہی اطلاع دیں دی پیے۔ اے اکھ اے نگاہ تے دماغ میں کو ولا علاوہ دی قوت تے فیصلہ اپنا دماغ دسے نہ پہ بھی ان بندے نال میں کیا علاوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اے ایک ذریعہ اکھ والا۔ دوجا ذریعہ ہے کن والا، جو تسا حضرات انہیں کنے نال میری گال کو سماعت کرنے دے پہوے سن دے پہوے، میری گل کو سن دے پہوے یا سنن والا اے آلہ اے ذریعہ دماغ کو اطلاع دینا پہے
جو عمر فاروق تو سوی یہ گال کرنا بیٹھے گال درست بیٹھا کرنے یا غلط بیٹھا کرنے دماغ فیصلہ کرے سی گال میری اتنا تک سمجھی نہیں بھی ہے تریجا ذریعہ اوے ذائقے والا تریجا ذریعہ ذائقہ اکھ بندے کن بندے ہاتھ چ نوالا ہے نوالا چاہ کے بندے منہ چ رکھے زبان ذائقے نے دشے اے نوالا ترشے کھٹائے مٹھائے اے کرارا ہے اے مرچائن اے نمکین ہے یا پھکا ہے ہی ذائقے نے اطلاع دیتی ہے دماغ کو دماغ فیصلہ کیتے خوراک کھاون دے قابل ہے یا نہیں اندے کھاون واسطے ہاتھ بدائی رکھ یا ہاتھ روک گن اے دماغ فیصلہ کیتے یہ کتی ذریعے بیان تھی گن کتی گھوڑے درکن ترائے میں سوکھی سوکھی گال تو کو سمجھاون چاہنا دین دا مسئلہ ہے اور چوتھا ذریعہ او اللہ نے نک دے اندر ایک حص رکھیے خاص اے خوشبو تے بدبو کو اے حص سمجھ دیئے ان دے بعد دماغ کو اطلاع دے دیئے بندے دی اکھ بندے کن بندے منہ بندے اے چل دے ایک ایسی جا دے ہوتے پوچھ گئے ہی نک دے ہی خاص آلے دے ای کو دماغ کو اطلاع دیتی ہے جگہ صاف ستھری ہے خوشبودار ہے باون دے دا دیئے ول دماغ فیصلہ کی تے تھیں بے تھی تے بندہ ٹر دے اکھ بند ہی اروڑی دے ہوتے ون کھڑے ہی دماغ کو ای اطلاع دیتی ہے نک دے ہی اندر پرزے نے اطلاع دیتی ہے جو اتھا بدبو دا ماحول ہے اے چکڑے بدبو ہے اتھا باون دی جا کہنی دماغ فیصلہ کی تے اتھا نہ باویں سمجھی نہیں پیے گا پنجواں گھوڑا پنجواں ذریعہ او اللہ نے پورے انسانی جسم دوتے جلد چمڑی دے اندر ایک پرزہ رکھے جو اکھ بند کن بند نک بند زبان بند ذائقہ بند تے بندہ بالکل ایویں چلدا اے ایسی جہد ہوتے پجے جو پیر دے تلوے دے اندر کنڈا لگے این اطلاع کی تیئے جو اتھا کنڈے پائنی این جلد نے دشے این کو آدن قوت لامسا یعنی بندے کو ٹچ کرنال پتہ لگ دے اکھی بندن پچھو بندہ آئے ہوں آکے ہاتھ لائے جسم دے ہوتے مونڈے دے ہوتے ہاتھ رکھے ہی کو پتہ لگ گئے جو اے انسانی ہاتھ ہے یا کہیں جانور نے میرے ہوتے حملہ کیتے اے اطلاع کریں دیئے دماغ فیصلہ کریں دے اکھ بندے کن بندے چلدے بندہ گرم لوہے دے ہوتے پیر ونج رکھے سی تا این قوت لامسا نے این لمس نے ٹچ تھیون نے دماغ کو اطلاع دیتی ہے جو اے جگہ گرم ہے تلے لوہا ہے اے مضر ہے دماغ فیصلہ کیتے اتھا نہ بے ہاتھ ہٹا پیر ہٹا زخمی نہ تھی ونجے اتنا تک گال سمجھ گئی دیئے اے دماغ کو علم حاصل کرن دے پانچ ذریعے ہون ذہن نشین فرمے سو اے پنجے گھوڑے پنجے ذریعے خطا کارن اے پنجے گھوڑے اے خطا کارن جنہیں تے دماغ سوارے کدائی اے جی خطا کرنن جو اے دماغ دا فیصلہ اے جا غلط صادر تھیندے جو پورا جسم مصیبت واتا آوے بندے اکھنا لٹھے اپنے فصل دے اردہ گرد چکر لینا ودا بندوق ہاتھے چے اے چکر لینا ودا نگرانی ودا کریں دے این اپنی فصل دے پرلے پاسوں ہی کو نظارہ تھے کالے رنگ دی کوئی بلائے کوئی جانور ہے موزی جانور ہے اور اے میری فصل دا نقصان کر سکے سی اے بندے کو نقصان دے سی اے فصل کو پرلی طرفی کو او جانور نظر آئے
این فوراً بلٹ مارے، این اپنی اون ریفل کو آن کیتے، این نشانہ کیتے پرلے پاسو نشانے تے فائر کر دیتے سی۔ اے انسانی فطرت ہے، جدن بندہ شکار کر کھڑے ولا دیکھن ضرور میں دے، دیکھن ضرور میں دے۔ بندہ فائر کی دگڑا شے او جیڑی بھی ہے وہ ڈھائے گئی ہے، اے ٹریے بھی بنیا دیکھا بھی جانور مر گئے، زندہ میڈا فائر خطا تھے درک گئے کی میں اے ونجے تو پرلے پاسو دیکھے جانور نہیں وہ انسان آتے کالے رنگ دی چادر بیڑی بتا سن دے پہ وے ہون این اکھ نے خطا کیتی ہے، این دماغ کو اطلاع غلط کیتی ہے، دماغ فیصلہ غلط کیتے ہی فیصلے دوتے فائر تھی گئے، فائر بندہ مر گئے۔ یہ مستقل ایک کوئی میں مفروضہ نہیں بیان کر رہا، مطلب تسا کوئی مثال لینا پہ ڈیرہ غازی خان شہر دے وچ انجے ویلے کیس چلدا پہ بندہ جیل دے اندر موجود ہے، اکھ دیکھنے خطا کیتی ہے، دماغ فیصلے خطا کیتی ہے، پورا جسم مصیبت واتے بندہ جیل کھڑے، ٹھیک ہے نا؟ تے کنے نال بعض اوقات بندے آواز سنیے سمجھ نہیں سکیا، دشمندار بندہ گھر رات کو ستا پہ یہ اندازے دے وچ ہے جو میں اے جویلے اما نچا ہاں دشمندار لیکن میرا حالی لوگیں پتہ کہیں نہیں، میں آج گھر آیا ہوتا رات دے پچھلے پار ایک آواز ہے یہ محمد بلال میں تیرا یار نواز آیا کھڑا، اے اون والے اٹھے این سمجھے واقعی آواز نواز دیئے، میرا نواز دوست آیا کھڑے، این دروازہ کھولے باہر گئے دشمن کھڑے انہوں نے پکڑ گئی دے، آواز دھوکھا کھا گئے، ٹھیک ہے نا؟ ہن توجہ ہے اتنا تک تو گال سمجھ گئی دیو سا ہے۔ ہن پنجے گھوڑے یا مثالاں دے وہاں جا گال کوئی تھیں اگو تے ٹورا، میرے خیال ہے اگو تے ٹورا ٹائم زیادہ تھی ویسی، اے پنج گھوڑے تے دماغ سوارے پنج ذریعے دا محتاج ہے، پنجے ذریعے خطا کارن علم حاصل کریں دا تے ہے عقل مگر دیکھن نال سنن نال علامن نال علم حاصل کریں دے اے بعض اوقات ایسی خطا کھاندے کہ وہ علمی نہ کسی ویندے بندہ مصیبت وات آویں دے تے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کی دے، رب فیصلہ کیتے، رب اس کریم ذات نے فیصلہ کیتے میرا بندہ ایجھا علم حاصل کرے جیڑے علم وچ خطا نہ ہوئے، جیڑے علم وچ دھوکھا نہ کھاوے، ایسا علم دا ذریعہ ہوئے جیندے نال ایندا جسم مصیبت وات نہ تھیوے۔ میرے اللہ نے وہ انتظام کیتے، او علم دا ذریعہ ہے وحی والا، کیرا ذریعہ ہے؟ وحی۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجے، انہیں تے وحی نازل کیتی ہے، امت کو تعلیم دے وہ جو این وحی دے اتے اعتبار کرتے عمل کریں دے وے سو تو سکریں دھوکھے نہ آسو۔ لہذا مالک کل نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل فرم، قرآن آگے ہونو قرآن تو حالی مسجد چلا تھے، سارے مساجد چلا تھے، گھریں چلا تھے تے اصل لوگ قرآن نال جرا سلوک کرنے پائے اللہ رب العزت سارے ہوتے رحم فرماوے، بہت لپیٹا لاتے تھے آگیا ان کو ہاتھ لایا تھوڑے جا چم گیدہ سینے نال لایا اکھیں دے لایا بعض باتوں کو رکھی گیا بھی تو جان تے ہون تیرا کم جانے میرا کم اتنا، مگر اللہ فرمائے اے او ذریعہ علم دا جائیں تو کو کامیابی کے نے ہم کنار کرنے، اے او ذریعہ جائیں تو کو میں رب نال ملاونے، او ذریعہ جائیں تو کو جنت دا مسکن دیوامنے۔ تے اللہ نے ہی قرآن دے متعلق پہلی آیت اللہ فیصلہ سنا کھڑا ہے، پہلی آیت جری میں پڑھیے
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید دا دوسرا صفحہ، سب کے نے بڑی سورت سورہ بقرہ، پہلی آیت دے وچ اللہ فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او دنیا والو، میں رب دا کلام ہے، میں رب اپنے محبیب محمد کریم دے اتے نازل فرمائے، میں بڑے انتظام کی تن، میرا اللہ کیسے انتظامن قرآن مجید دی وحی دے آمن دے اندر کینجا انتظام۔ اللہ فرمائے میں اس کلام نو جبریل فرشتے دے سردار دے ذمے لے، جبریل ملائکہ دا سردار جیڑا غلطی کر نہیں سکدا، غلطی ہو نہیں سکدی، ملائکہ دا سردار معصوم، شان معصومیت رکھن والے دے ذمے قرآن لائمی، جو سدھا ونج میرے حبیب دے کول، میرے محمد کریم دے کول، میرا کلام اندے تک پہنچا دے۔ میرا اللہ تیرے حبیب دی اندر کیا خصوصیت؟ رب فرمائے میاں میرے نبی، میرے بھیجے ہوئے بندے، منتخب تھے ہوئے بندے، معصوم عن الخطائن، غلطی کر نہیں سکتے، غلطی کوئی غلطی نہیں کر سکتے، میں رب بھی غلطی نہیں کریں دا، میرے بندے، میرے بھیجے ہوئے رسول بھی غلطی نہیں کریں دے۔ یہ تے آخری پیغمبر، آخری شان والا، بلند و بالا مرتبے والا، اندی شان بدرجہ اتم موجود ہے، جو کدیں غلطی نہیں کریں دا۔ نبی غلطی، نبی گناہ نہیں کریں دا۔ ہن مسئلے کو سمجھائے، ایک نہ کرنا، مثلا میں آدھا میں گناہ نہیں کریں دا، میں گناہ نہیں کریں دا، میں آدھا تو آدھے جو سارے بندے آکسن میاں تو کوشش کریں دا، اسے گناہ نہیں کریں دا، مگر کرتا سکدیں، تیرا کیا پتا کہیں ویلے دماغ تیرا کہیں بے پاسے مبتلا تھی ونجے، تو کوئی غلطی کر کھڑے، انسان ہے کیا؟ نبی بھی میں ہے جو نبی غلطی نہیں کریں دا؟ نہیں۔ میرا عقیدہ اور میرے اکابر علماء جو بندہ عقیدہ ہے کہ نبی دی شان ہے، نبی غلطی گناہ کریں دا نہیں، توجہ ہے نا، نبی غلطی گناہ کریں دا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے جو گناہ تا گناہ ریا، میرے پیغمبر اور اللہ دے بھیجے ہوئے حبیب اور تمام انبیاء دے چے خصوصیت ہے، گناہ کرنا تا درکنار، گناہ کو سوچ بھی نہیں سکتے، گناہ دا تخیل، گناہ دا واہمہ، گناہ دا تصور بھی نبی دے قریب نہیں آتا، ایک بات۔ دوسری بات ہے نبی گناہ دی طرف سفر نہیں کرے دا، گناہ بھی نبی دی طرف سفر نہیں کرے دا، گناہ بھی مجبور محض ہے جو پیغمبر دے قریب کیویں ونجے، پیغمبر دے قریب گناہ آندھا نہیں، غلطی آندھی نہیں، پیغمبر او شان والے جنہیں معصوم عن الخطا ذات ہے، معصوم عن الخطا، نبی غلطیاں نہیں کریں دے، آخری پیغمبر
اللہ قرآن بھیجے، جبریل گھن کے آئے، محمد کریم دے کول آ گئے، محبوب مدنی کریم نے قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے سے سارے نبی غلطی نہیں کی تھی، کوتا ہی یعنی وہ محفوظ کلام ہے، جی میں اتو اترے اویں دا اویں میرے محبوب مدنی کریم نے امت دے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہی واسطے اللہ فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جن کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی کجی نہیں، یہ صاف ستھری کتاب ہے۔ ایک پروفیسر میں کو آخر لگا مولانا یہ تو قرآن آیا کھڑے جو کتاب لا شک ہے، کتاب لا شک ہے، تھک دے تو نہیں بے پائے؟ میں کو کترائی میں بھنک ملی جو بندے تھکے بیٹھن، میں اتھے ہی بریک چمرے سا، میرے کنے پریشر بریک دا نظام ہے، سن دے پہ وے جے تو آگو گالی سمجھینا پہن تو میں گالا کو تے ٹورا نہ تو آگلا مگ دیا، میں تو رہا ٹائم ضائع کران نمی آیا، نہ تو آدھا ٹائم ضائع کران چاہنا نہ اپنا ضائع کران چاہنا۔ روز معاشر میرا اللہ میرے کنے سوال چکرے جو بندے آئے ہن مول صاحب تیری گالی سنن تو پھنگ مرے نہ رہ گئیں، تائیں انہوں دا وقت برباد کیتے، تسان دسو میرا سودا گھاٹے چ نہ لگا ویسی، میں پھنگ دا آدھی نمی تے پھنگ تو اگو سناونی نمی چاہنا، میں چاہنا کم دی گال سنو ان کو پلے بدو، تو جتنی تقریر کیتی بیٹھا ہی جا پلے چا بدو تو میری نجات تھی پوسی، جتنی کیتی بیٹھا باقی اگو سن دے وے تو گال کرنا نہ تے بس پہ کرنے ہیں، جیرے سننے والے بیٹھے ہو زور دا آکھو سبحان اللہ، ولا آکھو ولا آکھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون و مکان میں ہے اللہ، دونوں جہان میں ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، ذرا بلند آواز کر کے میاں ذوق شوق نال اللہ دی تحلیل بیان کرو چاہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میاں مزہ آ گیا نا، طبیعت بشاش ہو گئی۔ میں عرض پیا کرنا جو اللہ دا کلام اے ہر غلطی تے شک نے پا کے، میں کو پروفیسر آکھن لگا مولانا اے تا اللہ فرمائے جو کتاب شک نے پا کے، ٹھیک ہے کرشے شک نے پا کے کتاب، ممکن ہے انگریزی دی کتاب ہوئے، فزکس والی ہوئے، بیالوجی دی کتاب ہوئے، ممکن ہے انگلش دی کتاب ہوئے، علوم بہت سارے ہیں، اللہ کیری کتاب دے متعلق فرمائے، اللہ کیری کتاب دے متعلق فرمائے، میں کہ میاں علماء نال باون دی عادت تے ہے کائنا، مولوی تو تسا سمجھنے وے ختم ہیں، خصوصاً پروفیسر دنیاوی تعلیم یافتہ جڑے لوگ ہیں یہ ایو کچھ سمجھنے جو مولوی ختم ہیں، انہیں کہنے کیری شاہ ہے، انہیں کہنے تو کسی کہہ نہیں،
تے انہیں واسطے تُسا سارے واسطے میں گال آدھا پیاں میں دنیا دی کہیں تعلیم دا منکر نمی میں خود کالج پڑھا یونیورسٹی پڑھا میں اے سارے سکول کالج یونیورسٹی یا گلیا اندے ہوسٹل میرے ڈٹھے ہوئے جیر حق کو جو تھا تھیندے سارا میرا ڈٹھے ہوئے جتنا پڑھینن وہی میرا ڈٹھے ہوئے بہرحال میں کہیں تعلیم دا منکر نہیں تو حضرات بیٹھے ہو سو ساکو مشورے دیوان والے ہونن بندے یار مدرسے سارا یہ قرآن پڑھیں دے پہوے کچھ بھی پڑھو چاہ ریاضی پڑھو بھی شے پڑھو قرآن تے تک نہیں پوندی مسلمان دی یہ کتنا بڑا کلام ہے میں جری گال ہوں کریں دا پیا ایکوں دل دے دروازے کھول تے سنا ہے جو میں کینجی گال کر گیا میاں میں بڑے پر اعتماد انداز اور پورے وثوق دے نال بات کر رہا اے ڈھلی گل نہیں میں ڈاکٹری دے علم دا منکر نہیں میں انجینئرنگ دا منکر نہیں سائنس دی تعلیم دا منکر نہیں مگر کوئی کتنا بڑا فلاسفر بن ونجے کتنے بڑے علوم دے درجے حاصل کر ونجے یہ تمام ڈاکٹریٹ تمام انجینئرنگ دا کورس سائنس دا کورس یہ صرف اور صرف دنیا تک کے بندے تے جرولے موت آ ونجے ایک قبر دی دیوار نال ٹکر کھاتے علم واپس آوے دے ایک اللہ دا قرآن او علم ہے جڑا قبر دی دیوار نال ٹکر نہیں کھانا اے بندے دے نال اندر وے دے اے قبر دے اندر وے دے قبر دے اندر اور صرف قبر اچ نہیں وینا اے عالم حشر اچ نال وے دے صرف عالم حشر اچ نہیں وینا اے اللہ دا فیصلہ ہے قاری قرآن او حافظ قرآن اپنے دل دیا 17 تے قرآن نو محفوظ کرن والے جنت دے دروازے کھلے کھڑن جا قرآن بھی پڑھدا جا جنت دے درجے بھی چڑھدا جا جت قرآن دی آخری منزل آسی ات حافظ قرآن دے شان دی آخری منزل ساکو حضرت قاری کفایت اللہ صاحب دی جدائی دا بڑا صدمہ ہے میری جماعت دا مرکزی رہنما بہت قیمتی انسان شہباز خطابت خطیب عالم ایسا پوری دنیا دے ہوتے ایسے بندے نہیں لبدے بشری طور تے بندے اس کمیاں کوتایا ہونین نبی معصومن بیا کوئی معصوم نہیں اس دیا بشری تقاضے دے تحت کوئی کمزوریاں ہو سن مگر بخدا میں ان بندے کو قرآن وجد نال پڑھتا ڈٹھے صبح دی نماز دے وچ جو امامت کیتی اس ادھا سپارہ پہلی رکعت سنا دیتا سی ادھا سپارہ اور حضر پڑھی اس میرا دل باغ بہار تھے میرا دل ادھا جو قاری صاحب قرآن پڑھدا ون اج نماز ہی کھڑے رہوں بس وقت ساتھ نہ دینا ہا جو سج ابرن دا ٹائم تھی وانا لہا میں قاری صاحب کے نے پوچھے قاری صاحب قرآن حضرت پڑھی بڑا سونا پڑھی بڑا دل کو تسکین ملیے میرے گوئی میں رو پہ اکھسی مولانا جیرے ویلے قرآن پڑھدا نا میں قرآن دے وعدے چ گم تھی وینا میں کو نکلن دا رستہ نہیں لبدا اے جے بندے ملدن اللہ اس دے درجات کو بلند فرماوے جدن کوئی قاری قرآن حافظ قرآن فوت تھی پوے میرے تعلق دار بہوں ایویں فوت تھن جتھاں انہیں دے جدائی دے صدمے ہن اتھاں بڑے دل کو آسرا ہا جو ایک قبر دا بہترین ساتھی نال گدی ویندے ان کو کوئی خینس نہ آسی کوئی خطرہ نہیں
قرآن انہا محافظ نال ہے میاں قرآن نال دل لو قرآن نال یاری بناؤ قرآن نال محبت کرو قرآن اے ضمانت ہے نجات دی بڑے بڑے لوگ بڑے فلاسفر سارے کو عجیب عجیب گالیں کرنا میں کہ مولوی نال تا رابطہ رکھے سو تو پتہ لگ سی جو بیالوجی فزکس انگلش اے سائنسی علوم علم نجوم اے چنگین یا قرآن چنگا ہے مولوی نال تا رابطہ کہیں گے میں کو آدھے میں کو مسئلہ دس جو ایک کیری کتاب دا اللہ فرمائے میں کہ اللہ یہ قرآن دے متعلق فرمائے تا قرآن مجید لاتے قرآن مجید چارویں میں دیکھیں مسلمانے دے کو قرآن مجید بوسی دا حالاتی جو انہوں نے برکے ڈھاندے ویندر آدھن سبحان اللہ اے اللہ دا قرآن ہے زیارت کرنے بیٹھے میں تھوڑا جہاں پڑھ سا این آیت کو پڑھ سا تمہاری توجہ ہو سی تو گال سمجھ آ سی پروفیسر کوئی سمجھ آ گئی ہے تو کوئی سمجھ آ سی میں کہ اللہ فرمائے اے پہلا پہلا لفظ ہے اے دوجی سورت شروع تھی نہیں پہ دوجا صفحہ ہے پہلی آیت رب فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میرے قرآن کو پڑھن کے نے پہلے پہلے یقین کر گنا ہے جو ان کو پڑھ دے پہ غلطی کہنا تھی سی اللہ پہلے بندے دی نفسیات کو در آپ جاندہ نا ورنہ ایک قرآن دے درمیان چی اللہ یہ آیت کو بھیج رہے ہویا لیکن اللہ پہلے بے ہاتھ جو لائے ہوئے قرآن کو پہلے ضمانت تک گھنو ٹھیک ہے ہن توجہ فرمے سو اے لکھا کرے الف لام میم اگو لکھا کرے ذالکا ذالکا اگو لکھا کرے الف لام الف لام وال لکھا کرے کتاب لا ریب فیہ ایک جرولے ایسا جوڑ کے کتھے پڑھ دیں ایسا دیں ذالکل کتاب لا ریب فیہ ٹھیک ہے ایک قرآن ہر زبان دا ایک قاعدہ ہے ضابطہ ہے ایسا سرے کی عام طور تے آلے ہیں سب پتہ کہنی دے ضابطے ایسا خود بخود بلندے ویندرانے ہیں جن لوگوں کو سرے کی نہیں آندی ہو جرے لکھ نہیں سادے ویچ آپ ہوئے نہ سادے ہیں اس وقت سرے کی کہنے واقف کہنی او سادے تو سے شریف کہنے اتو پہاڑے کو سلمان دے بزدار پہاڑی ایک کہیں آونجن ہون بھی اے سدھی سرے کی شوتے نہیں بول سکتے او بڑی پرانی گال ہے میں چھوٹا بچہ آمی اولے ایک خاتون آندی ہے او پہاڑ تو او پیدل سفر درگ ایک علاقہ ہے درگی چو آندی ہے 4 دن دا سفر آؤ سفر کرتے پیدل آندی ہے دی تا سارے گھر آوے آپ میری اممہ دے کولو آب آندی ہے پیچھے ایسا ہوں یا گالیں سن دے آسے بڑے مزے گن دے آسے تو اگو انہی گال سنا مجھا ایک قرآن دا مسئلہ سمجھے نہ پیا او پیچھے میری اممہ دے نال باوے آپ پیچھے حال لے وے ہاں او 4 دمہار پہلے میں پہاڑ تو لتھاں ٹردہ رات بارتھیا ستا ولا فجر تھے وتو ٹردہ 4 دن بعد تیرے گھر آیا بیٹھا تیرے کولو آیا بیٹھا او تیرا گھر والا کتھا ہے او بارو بیٹھیے تھائی او کتھا بیٹھیے بارو بیٹھیے نہ اے سدھی سے رہ کی ہے تو کچھ سمجھ آئیے یعنی ایسا ہر ویلے جو سریکی علیہ ہیں ساکو پتہ ہی نہیں لگتا ایسا سدھی بولنے ویرانے جڈن کوئی ہے جا آپ پھسے جے کو سریکی نہیں آنی وہ پٹھے سدھیاں گالی میں کریں دے پیچھے ایسا مزے گھندے ہیں سن دے بیٹھانے تو میاں قرآن دیوی اے زبان اے زبان کو علماء سمجھدن یا عربی سمجھدن تو سان جڈن فیصلہ کرو پہلے علماء دے کولو آسو تو پتہ لگ سی ورنہ تو سمجھنا آسی
ہوں اگر اللہ ہی جاتے فرماوے الف لام میم ذالکا کتاب لا ریب فی الف لام ال نہ لاوے ہا رب ال کو ہی جا تو حذف کر دے اللہ فرماوے ذالکا کتاب لا ریب فی پروفیسر صاحب تیرا اشکال تیرا شک پورا تھی ونجا جو پتہ نہیں کیری کتاب واسطے فرمائے اللہ رب العزت پہلے فیصلہ کر کھڑے ال کتاب ایجا ہکا کتاب ہے جری ہر شک کرے پاک ہے توجہ ہے رب ال لایا ہی واسطے الف لام ال لایا ہی واسطے جو ای کتاب کو اللہ مخصوص کیتے میں رب اپنی کتاب دا آدھا بیٹھا میں فزکس بیالوجی بے علم دا نہیں آدھا بیٹھا گال سمجھی نہیں پیے ولا تو ہمیں کو صدا ہے نا ان دی وجہ ہے جو میں صورت ڈاڑھی کم دی لینا نہیں تو آپ کو چاہیے دن سور والے بندے جو کان تے ہاتھ رکھیں تو ہو مارن ٹانگ اتھا کئی بندے بیٹھن جلسے کرامان والے ٹھیکیدار انہیں کو میں نہیں بھانا میں پتے تھا میں تو کو سناونے سدھے اسلام والے مسئلے میں کیویں بھاسا ہن تو آپ کو میری گال سمجھی نہیں پیے قدرت دے طور تے آج تو سا میرے ہتھیں لگے ہوئے میں تو پورا کرتے ویسا طبیعت میری ہن کھل دیا ہے میں ویسے طبیعت میری خراب ہے پیر میرے ڈاڑھے سجے پہ ہن میں آج بہ ہی نہ سکتا پہ ہمیں جمعہ جی جاتے میں پڑھائے میں بڑا اوکھا ہمیں ہوتا لیکن شاید توڑے جو بڑے نیک نیک سونے بندے بیٹھن محبت نال دے دے بیٹھن میرے اندر میں سمجھو ایک نیرو بیان دا ٹیکہ لگتا پہ میں مضبوط تھی نہ آنا ہوں تو ساتھ نہیں ویسے کمزور دیں ورنہ نیرو بیان دا ایک ٹیکہ تو میں لاڑے سا کیا خیال ہے جنہیں گال سمجھ آنی بھی سارے بندے آکھو سبحان اللہ اللہ تو زندگی برکت عطا فرماوے میں تو ٹائم ضائع تو کہیں نہیں پیا کرنا سمجھ آنی بھی گال ولا سو میں کچھ بس آج آخری دفعہ ہے میرا نا جدن آوے بات ہے او آنا ہے راکھی کو پر ہیں این کنے کون پھسے ہاں بہرحال او توڑے لئیے دا ایک ڈریور ہونا فوت تھی گیا اللہ انہیں مغفرت فرماوے او گیا لاہور انہوں بسیں دا زمانہ انہیں گال میں کو آپ سنائی کاری صاحب دی مسجد ہے انہیں گیا میں جو لاہور گیا پہلی دفعہ برات گھن کے گیوں میں بس دے ہوتے تھے بس کو میں لاہور چھکی رکھے میں کو اشارے دا پتہ کوئی نہ جو کیرا اشارہ روکانا لائے تھے کیرا ونجانا لائے اساں چھکی رکھے کام کو اگو پیچھے میں کو واللہ آڑی تے وہ پولیس آلے انہیں میں کو تلے لایا میں تلے لے گیا انہیں کہ اپنا لائسنس لکھا میں لائسنس لکھائے انہیں کہ ہوئے تائیں اشارہ تروڑے تے جرمانہ دے میں تیرا چلان کرنا پیا پیچھے ان کو آدھے سارجنٹ کو اکھے سارجنٹ صاحب میں کو تو لاہور زندگی پہلی دفعہ آمنا پے ساڑھے جائیں توفے لاہور آندھے کڑائیں میں بلا کہیں نہیں آمنا سنے بے ساڑھے جائیں توفے تو آدھے چاہجا آپ پھسے تو آدھا ہی جو ذوق ریا تو میں بلا نہ آسا ان توجہ ہے تو آدھی ذوق اچ بیٹھو آتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کی تھی کچھ سوالات کی تھے نبی صحیح سمجھے دے بیٹھے ہم صحابائی میں جھرمٹ موجودن ستارے دا جھرمٹ چاندر دے اردہ گرد بیٹھن محبوب صحیح جا گالی سن دے بیٹھن فرامین سن دے بیٹھن تے او جرے مشرکان انہیں نال گالی تھی جا پہن ان توجہ ہے تو جی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اے نبی دا صحابی ہے تے نابینا صحابی ہے اے نابینے ہر نابینے آدمی دی عادت ہوندی ہے ٹردے بڑے احتیاط نال او ایویں پیر رکھے سی ایویں گسکا کے رکھے سی این رکھے سی این رکھے سی او کو اگو تھوڑی جی رکاوٹ آسی وہ تو پچھو تے ہٹ سی وہ تو رخ چینج کرے سی اے سارے نابینے دی عادت ہوندی ہے ایک دوجا نابینا آدمی آسی آواز دی سیڑ دے ہوتے اپنا قدم چاہے بھئی میں سدھا ہے مولوی اللہ نہ بیٹھے میں سدھا بنجا پیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی دا صحابیے تے مسجد داخل تھے
پیغمبر دی سونی آواز دی سیڑ کو پکڑے سی میں سدھا ونجا پیا تے محبوب دے کولو ون باواں ٹھیک ہے نا پیغمبر دے قریب باون دا جذبہ ہے بھئی اتھے نال ون باواں ایویں ٹردا ٹردا آیا جو جی میں ہن مجمع لگا پہ پچھو آئے ایک بندے نال ٹھوکر لگی ہے تھوڑا جا این مڑے وط ولا سدھا تھا آواز والے پاسے وط اگو بیا بندہ بیٹھا اون نال ٹھوکر لگی ہے وط پیچھو تے تھی کہ وط دو این ولا ول ہے او وط میں جو تھا ولا بھی ٹھوکر لگی ہے 4-5 ٹھوکراں کھاون دے بعد اے نبی دا پیغمبر دا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم علا پہ اے کیا حال ہے اے بندے کو آکھن پہ گئے یار میں کو تھوڑا جہاں رستہ دے ہو چاہو تے میں کو ونجان دے ہو میں تھوڑا جہاں میں کو تے پوچھاؤ محبوب رب العالمین دے سماعت نال اون نابینے دی آواز ٹکرائیے نبی گفتگو فرما رہا ہا گفتگو دا ایک خاص ردھم ہا ایک خاص تسلسل ہا جڑا پیغمبر فرامین جاری کرنا بیٹھا نبی دی توجہ فرامین دے ہوتے ہے اے نابینا صحابی علا پہ اندے علاوان نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گفتگو دا تسلسل ترٹے نبی بھی ڈٹھے تے سارے بندے دیکھن پائے گا گال سمجھی نہیں پی ہے پیغمبر ڈٹھے کہ نابینا ہے ایکوے پتہ ہے مجلس دے آداب کیا ہیں محفل دے آداب کیا ہیں جی میں آئے اگو رستہ نہیں پہ ملتا ہوں بھائی تھی وے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت تقدر پیدا تھے طبیعت غصہ جلال پیدا تھے توجہ کرا ہے میں مسئلہ تے ہی واسطے بیان کرنا پہ جو بندے تھوڑا جائیں میں اڈے اڈے توجہ کرنا پہ تو میں مسئلہ ہی سمجھائی ونجا تے پیغمبر دی جماعت صحابہ دی شان ہی دسائی ونجا نبی دے دل وچ تقدر دماغ تے تیش غصہ پیغمبر دی پیشانی مبارک دے اتے این جاتے لکیر غصے دی ابھری ہے آیا غصے دی لکیر ابھری ہے میں پورا قرآن پڑھے الحمدللہ نبی دے فرامین پڑھن احادیث دے مجموعے پڑھن کتاباں پڑھن پہنچ جائیں دے اتے میں محسوس کیتے جو کدہیں کدہیں کہیں خاص اینجی گال تے جیری پیغمبر دی شان نبوت دے تھوڑا جیاں خلاف آئی وہ گناہ نہ ہا غلطی نہ ہے مگر ایک شان ہو دی ہے نا ہوں شان کے نے تھوڑی جی گھٹ گال آئی تو میرے اللہ نے اپنے نبی دی گرفت کیتی ہے انہوں کھچائی کیتی ہے رب کیوں رب استاد پیغمبر شاگرد رب استاد پیغمبر شاگرد تے استاد کو حق حاصل ہے شاگرد کو جھبی دے ویچا شاگرد دی درستگی کرن واسطے استاد کو حق حاصل ہے سختی کر گنے میاں قسم ہے پروردگار عالم دی اس کریم رب نے اپنے انبیاء دی بعض اوقات درستگی واسطے کھچائی کیتی ہے رب اپنے جلال دا اظہار کیتے مگر جیرے ویلے نبی دی جماعت صحابہ کہنے کوئی غلطی تھی گئی ہے جڑی گناہ نہ ہے تے پیغمبر کو غصہ آئے پیغمبر کو حق حاصلہ اپنے صحابی کو ویلے جھبی دے وے صحابی کو ویلے درستگی واسطے خودے نال غصہ فرماوے جو پیغمبر استاد صحابہ شاگردن مگر قسم پروردگار عالم دی جدن پیغمبر جماعت صحابہ دے اتے
یا کئی صحابی تے پیغمبر جلال دا اظہار کیتے ربوں والے جبریل بھیجے میرا محمد آئے تیری جماعت عام جماعت نہیں میں تیرے کٹھے انہیں کو بلائے اے میں کو رب کو ڈاڑھے پیارے انہیں دا میں وکیل آئے انہیں کو کچھ نہ آکی رب فرمائے عبس و تولی ان جاءہ العامہ میرا پیغمبر تیرا ہے صحابی میں رب کو ڈاڑھا پیارا ہے نابینا ہے اے علاپ ہے انہیں غصہ نہ کریں جنہیں بدبختیں کو تعلیم دے نہ بیٹھی انہیں دے مقدر تردن نہیں تردے ہو تو میں رب جان دا اے تو تریا ہویا ہے اے تو میرا پیغمبر میں انتخاب کر کے تیرا یار بڑھائی کچھ پیانہ دے میں نبی دے صحابہ دے بڑیا شانہ ہیں صحابہ دی بات آگئی ہے ان اے تو قرآن دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان بیا مسئلہ تو ڈسنگا جا میرے خیال ہے جو آج جو بیا مسئلہ جرہ ڈسنگا پیا یہ پکاؤ چاہ پیچھے تو چھٹی چلے لا ٹھیک ہے ٹائم تا حالی اتنا کہیں نہیں تھیا این جیولے تک بندے حالی بٹا مرے دے بدرانا دیہاتی سام ویدن شاید تو سا جلدی سمدھے ہو سو تھکے تو نہیں ہوئے بیٹھے اے اللہ دا کلام ہے کیا ہے کیا ہے کلام ہے کلام کہ کو آدن پتہ ہی ہوئے میں تو ارے سامنے اللہ نہ بیٹھا میرا علامن میرا کلام ہے میرا علامن میرا کلام ہے تو سالیں دے تو ارہ علامن تو ارہ کلام ہے میرا علامن کڈن شروع تھا ہے جڈن میں جمعہ پیدا تھیاں پیدا تھیون دے بعد جیری پہلی چیک میں ماری ہے رومن والی او میرا کلام آ کلی میں نہیں ماری تو سہی ماری آئی جنہیں نہیں ماری وہ قبریں ستے پہن سن دے پہ بے جنہیں ماری ہے وہ ودن ان توجہ فرمے سو میاں میرا کلام کدن شروع تھے توڑا کلام کدن شروع تھے جدن تساں پیدا تھے ہو جمعے ہو میرا کلام ہی اونڈی کے شروع تھے اے اللہ دا کلام ہے رب دے بولن جی میں میرا بول میرا کلام ہے قرآن اللہ دا کلام ہے قرآن تے اللہ جمعہ کڈنا کوئی پتہ ہی وے کوئی مولوی تو ڈس گئے گال رب کڈن جمعے کڈن رب پیدا تھے میاں او ذات جری ہر ویلے زندہ ذات قائم رہن والی ذات او پیدا ہومن کنے پاکے او پیدا کرن کنے پاکے نہ او جمے نہ اندے وچوں کوئی جمے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ فرمے دے میں ہکا ذاتاں بے نیازاں لم یلد ولم یولد میں جمڑ تے جماون کنے پاکاں نہ میرا کف قبیلہ نہ ابا تے نہ اما میرا اللہ تو کڈن دا موجود رب فرمائے میں بڑا قدیم ذات ہاں میں بڑی قدیم ذات بہوں پرانا رب ہاں بہوں پرانا میرا اللہ کتنا پرانا حضرت آدم علیہ السلام دے وقت دا اللہ فرمایا نہیں اجان آدم دا وجود نہ تے میں رب موجود ہوں میرا اللہ کڈن دا موجود ہی زمین بنیے اس ویلے دا رب فرمایا نہیں آسمان بنین اس ویلے دا رب فرمایا نہیں ستارے بنین اس ویلے دا رب فرمایا نہیں میں اس ویلے دی ذات اتنا پرانا ہاں نہ آسمان ہن نہ ستارے ہن نہ پانیاں نہ زمین ہے نہ آواز ہے نہ سر ہے نہ فوفا ہے کوئی چیز نہ ہے عالم میں الست دیا روحاں بھی نہ ہنتے میں رب حامی اللہ اتنا پرانا ہون تے بڑھا تھیا بیٹھو سے
ہوں تو کمزور ہو سے تیرے وال چٹے ہو سن. رب فرمایا نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں ایسی ذات ہاں جڑا قدیم کے نے زندہ ہا اور آخر تک زندہ راسا. میں بڑی طاقت والا ہاں، طاقت نال زندہ راسا، طاقت نال زندہ راسا. میں تو بڑی طاقت والا ہاں، میں تو بڑھڑا تھیندا نہیں می ہیں. اے ایسا مشکل کشا نہیں جی میں سادہ ایم این اے ایم پی اے سادہ وزیر گھر ستا پیا ہوندے تے بندے گئے کھڑے ہوندن پیچھے اوندا سیکٹری آدھے پرسنل سیکٹری آدھے خان صاحب آرام فرمے دے پن، خان صاحب آرام کرنے دے پن، رات تھکے ہوئے ہیں، میٹنگ بکتا ہی نے، میٹنگ بکتا ہونے دے بعد ہون آئین ستے پن. کیرے ویلے اٹھ سن؟ سویرے اٹھ سن، جیرے ویلے اٹھ سن. چلو بھئی سویرے بندہ پوچھ گئے بھئی ونجوں پہلے پہلے اجن خان ستا پہ، اجن خان ستا پہ. وہ کیرے ویلے اٹھ سی کوئی پتہ نہیں، حالی اٹھ سی ناشتہ کرے سی دھانسی دھوسی تیار تھی سی آسی. بندے رول 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 والویندن تے رب بھی وہ جیاں مشکل کشا ہوئے تے دھرتی تے 8 ارب بندے 8 ارب بندے جا 8 ارب خواہشائن. ویسے تو ہوئے ہر بندے جا ارب ارب 2 ارب خواہشائن میں جائیں تو جائیں ہو سن. رات کو تو سا خواب دے دینے میں پرندے شیخ چلی علی کار جو فجر کو ہی میں دولت آسی تے ہی میں گھوڑے گھنسوں ہیں ہی میں جہاز دے سفر کرے سوں. اے بندے سوچیں دے پرندہ ارمان تے کئی ہے. ان توجہ فرما باؤ میاں 8 ارب بندہ جو گیا کھڑا ہوئے اللہ دے دروازے تے، میرا اللہ میں کو پتر دے، میرا اللہ میری روزی مشکل دے اندر ہے، میرا اللہ روزی وسعت نال عطا کر. میاں 8 ارب آدمی اگر اپنی ایک حاجت پیش کریں دا کھڑا ہوئے تے اتو جبریل آکھے او میاں میں اللہ دا پرسنل سیکٹریاں، اللہ بہت تھکا ہویا ہے آرام پیا فرمے دے. میاں ساری کائنات دے مشکلہ حل کرن والا تھکا بیٹھے. کدیں جبریل تو کوئی جا پیغام نہیں دیتا، کدیں تو دے کنائے چے اے جی ندا نہیں آئی، بلکہ ندا اگر آئیے اللہ دا قرآن دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. رب تھکدا نہیں، آرام نہیں کرے دا. رب ہر ویلے مستعد دے، طاقت والے منگڑ والے تسا منگڑ والے تھی وہ رب دے من دے اتے آوے سی. جدن تسا رب کنے منوے دے کھڑے ہو سو رب توڑے دامن رحمت نال بھرے دا بیٹھا ہو سی. یہ تو توڑے سارے منگڑ دے طریقے خراب ہیں نا ہیں. ایک کیری ذات ہے، قدیم ذات ہے. آنکھو جا قدیم رب بہت پرانا ہے، رب بہت پرانا ہے. تے اللہ جدن دا ہے جتنا پرانا ہے ایک قرآن ہی وہ جتنا پرانا ہی ہے. یہ قرآن متا تسا سمجھو جو 1400 سال ہی دی عمر ہے جو نبی صحیح دے اتے جو 1400 سال کے نے اتریا ہاں اے اون والے دا قرآن ہے نہیں، اے تا بڑا پرانا قرآن ہے. اے اون والے دا ہے جرے والے دا رب ہے، جیرے ویلے میاں زمین دا ذرہ رب نہ بنایا ہا، رب دی ذات یہی تے اللہ دا کلام قرآن بھی ہوں والے ہا پیا. ایو میرا مسئلہ اگر تسا توجہ نال سن سو اللہ کرے سی تو آدھا دل آباد تھی ویسی تے اللہ کرے تو کو میں سمجھا گی نہ ہی اگا تھکے تو نہیں بیٹھے گالیا پوری کی تھی ونجا. اللہ اکبر. اللہ زمین نہیں بڑھائی، آسمان نہیں بڑھائے، اجن عالم ارواح جا روحاں رب پیدا نہیں کیتا.
کائنات دے وچ کوئی آواز رب نہیں پیدا کیتی، یا رب ہا یا اللہ دا اپنا آواز کلام ہا، بس ہن توجہ ہے، اے اللہ دا کلام ہے، رب دا کلام ہے، اے قدیم قرآن ہے، اے قدیم قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے اجن کائنات دے نقشے کو ترتیب نہ دیتا تے کلام والے دہا پیا، تے جرے ویلے اللہ نے کائنات دا نقشہ ترتیب دیتے، رب پروگرام بڑے ایویں زمین بڑے سا، ایویں زمین کو آباد کرے سا، ایویں انبیاء دی جماعت بھیجے سا، ایویں آخری پیغمبر میرا حبیب آسی، اللہ نے نقشہ تیار کیتے، پہلے پہلے نور محمد کو اللہ پیدا فرمائے۔ ذرا توجہ فرماو، رب سب کے نے پہلے نور محمد دی تخلیق فرمائیے، جیرے ویلے نور محمد دی تخلیق ہو گئی ہے نقشے دے اندر، اللہ پروگرام بڑھائے میرا محمد کے جے شان والا ہوئے، رب نے اپنے کلام وچ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ایسو کلام قدیم کلام دے اندر اللہ اس ویلے فرما دیتے جرے ویلے نور نبوت پیدا ہوئے، نور محمد پیدا ہوئے۔ ذرا توجہ نال رب نقشے دی تکمیل فرما رہے، جو میرا محمد اینجا حبیب ہو سی، اینجا پیارا ہو سی، اینجے شان والا ہو سی، والضحا دے مکھڑے والا ہو سی، واللیل دے زلفاں والا ہو سی۔ رب نقشے دی تکمیل کیتی ہے، اور تکمیل دے اندر رب نے فرمائے، اس ویلے فرمائے میاں اجڑ کائنات وجود اچ نہیں آئی، اللہ فرمے دا بیٹھے محمد الرسول اللہ، محمد میں اللہ در رسول سی، والذین ماہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرا حبیب اینجا سونا ہو سی، نبوت دا تاجدار ہو سی، تے اون دی جماعت صحابہ جی ہو سی، جنہیں آپس دے وچ کھنڈ تے کھیر ہو سن، دشمن واسطے بڑے سخت ہو سن۔ میاں میاداں صحابہ دے مرتبے کتنے بڑے بلندن، اجن صحابہ دا وجود رب بنایا ہی نہیں تے رب شانہ کلام وچ پہلے بیان کر چھوڑے۔ شان رسالت، شان صحابہ۔ اے تسا تاریخ دے گزٹ سن دے وے، اکثر تاریخ دے بدبخت لوگ جنہیں دی تینت شرافت کے نے محروم ہے، جنہیں دی جبلت، جنہیں دی طبیعت کمینگی دوتے، مزاج کمینگی والا، انہاں تاریخ دے کتابیں کو کالا تے سیاہ کیتے، انہیں لکھے ابو بکر اینجاہا بی بی دا باغ کھا گئے، انہیں لکھے عثمان اینجاہا نبی دے صحابہ دے کردار تے انگلیاں کھڑیاں کیتے نے۔ مادا قسم ہے پروردگار عالم دی، ایسی تاریخ جری اصحاب پیغمبر کے نے بد زن کرے، او تاریخ گٹر دے نالی دے ڈا دی ہو دیئے، او ایمان بڑھاون واسطے او دا کم نہیں ہوتا۔ میاں صحابہ کو پرکھنے تا اللہ دے قرآن دے قریب آمنا پوسی، ہائے ہائے کینجی گال کراں، کیویں سمجھاواں، کیویں تولے دماغاں تے دلاں دے اندر اے اللہ دے کلام دی گال کو اتاراں۔ ہائے اوے میاں اجن ابو بکر صدیق جمعہ نہا، ابو بکر صدیق دا خاندان جمعہ نہا، میاں ابو بکر صدیق دی
صداقت والے جسم کو رب حالی بنایا نہ تے رب پہلے اپنے کلام وچ فرمائے اجن تا نقشے ودے بندے ہن رب کلام وچ فرمائے میرا حبیب ہو سی ہجرت کرے سی تو ایجو صدیق نال راسی رب والے فرمائے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار او میاں جڑ آدم نہیں جمیا تے صدیق دے صداقتاں پہلے قرآن وچ رب آ کرائے ہائے ہائے امی عائشہ ام المومنین میری ماں اور تمام مومنین دی ماں تیری بھی ماں شان والی ماں اے میاں جن شان والی ماں جمی نہ ہی تے رب براتاں پہلے قرآن وچ بیان کر کھڑا صحابہ دے بڑے مرتبے بڑے شان ہیں صحابہ دے بغیر ایمان مکمل نہیں کوئی بندہ یہ سمجھے صحابہ دے متعلق بعض فلاسفر بد تینت کمینی صفت لوگ یہ گالی بیان کرنا اے صحابہ دے وچ گالیاں صحابہ فلاں گال ہے صحابہ فلاں گال ہے آپس وچ لڑتے رہ گئے جنگا کیتے نے نہ تسا میں کوئی گال لسو یہ قرآن جرا ہے یہ پکا کلام ہے اٹل قانون ہے یا میں عارضی کتاب ہے میں آخری گال کرنا پیا گال کو مکینا صرف یہ دسو یہ قرآن پکا کلام ہے یا یہ عارضی کلام ہے پکا ہے نا کتنے تک پکا ہے روز معاشر تک عالم جنت تک پختہ ہے نا اندے لفظے دے وچ کوئی تغیر تبدل کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی رب جری گال قرآن وچ آکھ رہی ہے وہ سچی ہے ٹھیک ہے نہ ایک کچا گھروں دا ہے یا قرآن ہے پکا اے میں تو بچپن چیویں ڈیدا میں تو کھیڈا میں تو سہیں اپنے بچپن چیویں کھیڈے ہو سو اے بعض اوقات چھوٹی عمر دے بال ریت دی ڈھیری دے اتے گئے بیٹھے ہوندن پیچھے ریت دے گھروں دے بنے دے بیٹھے ہوندن میں پیر رکھا اتے مٹی سٹی ان کو تھپیا پیر کو آرام نال بارو کڈیا وہ وقت گھر بن میں دے بال خوش تھی وے لازے دے بعد وتوں کو 50 سٹن دے بعد بیا گھر بنے دے ایویں نا واتوں کو 50 سٹن دے بعد بیا گھر بنے دے یعنی عارضی گھروں دے عارضی نہ قرآن عارضی گھروں دا ہے یا پکا کلام ہے پکا کلام ہے اللہ فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میاں میں تو لیکن سوال کرنا اللہ جو قرآن فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے پکی کتاب دے اندر پکا قانون اللہ بیان کیتے جا کچا جر ویلے اللہ پکا قانون بیان کر دیتے اگر صحابہ دی آپس دے اندر کوئی اختلاف ہو گئے وہ اختلاف دے وچ جھگڑا پیدا ہو گئے والوی اللہ دا قرآن آدھا کھڑے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ دا کلام اے نہیں آدھا جو اے صحابی جنت والے اے صحابی ناکام نہیں اللہ فرمائے جیڑا میرے محمد دی مصاحبت دے اندر آندھا گئے تے میں رب کو اپنی رضا دی سند دیندہ گیا بعد لڑ دے رامن بعد دے اندر اختلاف کرن تاں بھی میری دیتی ہوئی سند کے محروم نہیں تھی سکتے یہ قرآن پکا کلام ہے جدن کوئی بدبخت تواڈے سامنے صحابہ دا گلہ کرے ان کو آکھو میاں جاتا قرآن کو من جے قرآن سچا ہے تو این سچے قرآن دے وچ اللہ تے صحابہ نے تعریفاں بیان کر کڑن تو گلے بیٹا کریں نہیں کیا خیال ہے میں انصاف والی گال کی تھی ہے نہیں کی تھی انصاف ہے صحابہ کو پرکھن واسطے قرآن تو دیکھ سو یا تاریخ تو دیکھ سو
میاں تاریخ تے 1000 بار لعنت، 1000 بار ایسا تاریخ نویس جس دے قلم نال پیغمبر دی جماعت دا نقص ظاہر تھے. قسم ہے پروردگار عالم دی، میں اللہ دی اتنی بڑی عظمت والی قسم چاہ کے پیادا، اے تاریخ نویس ملعون ہے، لعنتی ہے، گمراہ ہے، مشکوک ہے، اس دے ایمان دا کوئی معیار نہیں. صحابہ قرآن والے قرآن جا بجا آکھے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون. قرآن آکھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تاریخ نویس آکھے ہی صحابیچ اے نقصہ اندیچ اے نقصہ. قسم ہے پروردگار عالم دی، میں دو تاریخ نویس لعنت دا حقدار ہے، کائنات دی لعنت. اور میں ایک بڑا جملہ آدھرانا، جب شاید میں ارباب ذوق واسطے ارباب خرد واسطے لفظ آدھا پیا، میں اکثر آدھا ایمان نالا تھا. جب تلک قلم چلتا رہے صحابہ کے دشمن پر لعنت برستی رہے. صحابہ کے دشمن پر لعنت برستی رہے. میاں کیرہا قلم، لوہو قلم، رب دا قلم، رب دی تختی جیڑی رکن والی نہیں. میں دا جب تلک قلم چلتا رہے، جب تلک قلم چلتا رہے پیغمبر کی جماعت کے دشمن پر لعنت برستی رہے. آنکھوں چاہ جب تلک قلم چلتا رہے صحابہ کے دشمن پر لعنت برستی رہے. میرے نال رل بنجو نا، اللہ نال میں گال پیا کرنا. میرا اللہ جتنے تک تیری تقدیر دا قلم چلے کھڑا ہے، جتنے تک تیری تقدیر دا قلم چلے کھڑا صحابہ دے دشمن تے لعنت وسے کھڑی. ہون سمجھ جائیے گال، تھکے بیٹھے ہوئے، زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب